نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ معزز ناظرین کرام و سامعین اعظام، شہدائے کربلا کی زندگی قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے آئیڈیل ہے، جو کمزور و نحیف انسان کو بھی ایک ظالم و جابر کے سامنے میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقتور توانا بنا دیتا ہے۔ اسلامی نظام چل رہا تھا، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا۔ سب سے پہلے امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کی شہادت کے بعد صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام کے مشورہ اور ان کی رائے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد جلیل القدر صحابہ کرام کے مشورے سے باب العلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کی بھی جب شہادت ہو گئی تو صحابہ کرام اور دوسرے لوگوں کی مشورے سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس 30 سالہ دور خلافت میں جلیل القدر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین اسلامی نظام کا وہ مستحکم قانون اور اس کی بنیاد ڈالے کہ جس میں ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف، اسلام کی بقا، اسلام کے فروغ کے قوانین اتنا مستحکم کر دیے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی ٹکرا نہیں سکتا تھا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورائیت کو، جس پر اسلامی نظام کی بنیاد تھی، اسے ختم کر دیے اور اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیے۔ اسلامی نقطۂ حیات سے شخصی حکومت کا نظام نہیں تھا، اس کا تصور نہیں تھا، لیکن اس غلط روایت کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کیے، جو جلیل القدر صحابہ کرام براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، خلفائے راشدین کے دور کو دیکھا تھا، ان کے لیے اس روایت کو قبول کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور یہ ممکن کیوں کر ہو سکتا تھا؟ جبکہ اپنا جانشین امیر معاویہ جس یزید کو مقرر کیے، اس یزید میں امیر و خلیفہ کی کوئی بھی عادت و اطوار نہیں تھی جو ایک خلیفہ اور امیر کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے ذاتی کردار میں وہ تمام چیزیں نہیں تھی۔ ایسے حالات میں غیور صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام یہ کیوں کر قبول کر سکتے تھے؟ اس لیے جلیل القدر صحابہ کرام امیر معاویہ کی مخالفت انہی کے دور حیات میں کیے، لیکن
چونکہ امیر معاویہ بہت بڑے سیاستداں تھے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین سے کوئی تعارض نہیں کیے۔ جب خلیفہ مقرر کیے تھے تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ امیر معاویہ، کیا تم قیصر و کسریٰ کی سنت کو ادا کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہم کبھی بھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ لیکن جب بیعت لے رہے تھے اس سے پہلے ہی حضرت عبد الرحمن کا وصال ہو گیا، اور جب بیعت لینے پر مصیر ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پلے، جن کی پرورش ہوئی، جو جس کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا تھا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا قرار دیے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دنیاوی پھول قرار دیے، ان جیسے جلیل القدر صاحب رسول امام حسین کے لیے کب ممکن تھا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، جبکہ یزید چاہ رہا تھا، 3 نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا۔ اس کے یزید کا نظریہ تھا کہ ہم حکومت کریں گے، ہمارے حکومت میں کوئی بھی آواز ہمارے خلاف نہیں اٹھائے گا، ہم چاہے جتنا ظلم و ستم کرے، ہم چاہے حکومت میں تخت حکومت پر بیٹھ کر جو کچھ بھی کرے، ہمارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ تو ایسے میں امام حسین کیوں کر یہ قبول کر سکتے تھے؟ اس کا دوسرا نظریہ تھا اجتماعی احتساب بھی نہیں ہوگا، کوئی ہم سے حساب و کتاب نہیں پوچھے گا، اور جس حکومت میں حساب و کتاب نہ دیا جائے اس حکومت کا کیا اعتبار ہوتا ہے۔ اور تیسرا نظریہ تھا کہ ہم ظلم و ستم کی انتہا بھی کر دیں، جتنے بڑے ظالم و جابر تھے، ابن زیاد جیسے ظالم و جابر، جب پتہ چلتا تھا یزید کو کہ ہمارے بنی امیہ میں فلاں شخص سب سے زیادہ بد مزاج، سخت مزاج، ظلم کرنے والا ہو سکتا ہے، اس کو وہ اپنے خلیفہ میں، اپنی حکومت میں کسی نہ کسی عہدے پر فائز کرتے تھے تاکہ ہمارے ظلم کے ذریعے ہم اپنی حکومت کو چلا سکیں۔ تو آخر ظلم تو ظلم ہی ہے، اس کو امام حسین کیوں کر برداشت کر سکتے تھے؟ اس لیے امام حسین پر فریضہ تھا، امام حسین جو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے تھے، دین اسلام کی خاطر، دین اسلام کی حقانیت کی خاطر، دین اسلام کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے۔ اور جب مکہ مکرمہ میں کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے کہ آپ مکہ سے ہجرت فرما کر آپ چلے آئے کوفہ، یہاں سے یزید کا خاتمہ کیا جائے، یزید کی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی جائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیے۔ ان کے جانے کے بعد کوفہ والوں نے تقریباً 12,000 ان کی ہاتھ پر بیعت کر لے لیے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یقین کامل ہو گیا کہ کوفہ والے ہمارے ساتھ دیں گے، حضرت عبداللہ بن زبیر منع کرنے کے باوجود اسلامی فریضہ ادا کرنے کے لیے امام حسین کربلا کا رخ کر لیے، کوفہ کا رخ کر لیتے ہیں۔ جب کوفہ پہنچتے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں، وہیں پر آ کر یزید کے کارندے ابن زیاد آ کر روک دیتے ہیں۔ آخر کار اس معرکہ کا اصل مقصد یہ تھا، امام حسین نے یہ درس دے دیا، ظالم جس دور میں بھی ظلم کرے اس کے خلاف کوئی بھی کمزور سے کمزور آدمی کیوں نہ ہو، مجھے آئیڈیل بنا کر اس ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، تمہاری ہی جیت ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کسی بھی حال میں قبول نہیں کر سکتے تھے، اور یہ قبول کرنا درست ہی نہیں تھا۔ یزید چونکہ جبر و ستم کی بنیاد پر تخت پہ قابض ہوا تھا، حق تو امام حسین کے ساتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کو وہ فوقیت، وہ دنیا اور آخرت میں عزت وقار عطا فرمایا کہ حق بولنے کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہم تمام مسلمان کے لیے آئیڈیل
ان کی سنتیں ہم تمام کے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔